بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں حدیث پاک ہے، اور فرمایا کہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ حلاوت ایمان، یعنی ایمان کی مٹھاس پا جائے گا۔ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اس کو حلاوت ایمان، یعنی ایمان کی چاشنی، اس کی مٹھاس ملے گی، اسے وہ پا جائے گا۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مرد مومن کے نزدیک، اس مومن مسلمان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، مال کی محبت، گھر کی محبت، کاروبار کی محبت ایک طرف، اچھا، اور بیوی بچوں کی محبت، حتیٰ کہ ماں باپ کی محبت، یہ وہ محبتیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور جس کا اظہار بھی کرتا ہے وہ، اور ایک محبت دوسرے محبت پر غالب بھی آ جاتی ہے، ایسا بھی ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ گھر بار سب کو لٹا دیتا ہے، مال کو بھی پانی کی طرح بہا دیتا ہے، اور کبھی انسان اپنی جان کی فکر کیے بغیر اپنے اہل و عیال کو ترجیح دیتا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، اپنی جان کی فکر ہی نہیں ہے، کاروبار کی محبت، تو یہ ساری محبتیں ہیں۔ اور فرمایا یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بیچ میں آ جائے تو ان محبتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لا تلہکم اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہیں ہلاک نہ کرے تمہارا مال، تمہاری اولاد، فرمایا فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف مال و دنیا یہ سب فتنہ ہے، وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کے درمیان آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص کو خوش نصیب ہے وہ شخص
جس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کا ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ وہ ایمان کی حلاوت، ہم ایمان کی حلاوت سے ناآشنا ہیں. ایمان کی اصل چاشنی، اس کی مٹھاس ہوتی کیا ہے شاید ہم وہ خبر بھی نہ رکھتے ہو. الا ماشاء اللہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوں، ایسے بھی ہوں گے جنہیں ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی اور وہ اللہ اس کے رسول کے آگے کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے ہوں گے، ایسے بھی ہیں بلکہ. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں، 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی پا جائے گا. اس میں سے ایک کیا فرمائی کہ وہ مرد مومن جس کے نزدیک اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو. ہمارے ہاں اگر آپ اللہ اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھیں گے نا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑا شدت پسند ہے، بڑا شدت پسند ہے. جبکہ یہ تو ایمان کی علامت ہے اور مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول سے آپ ٹوٹ کے محبت کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز اس کے آڑے آئے، جو چیز اللہ اس کے رسول کے خلاف جائے، تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے. لیکن چونکہ ہم دین سے اتنے دور ہیں، ہم اس چیز کو کیا کہتے ہیں، کس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یار اس میں شدت بہت ہے. تو مومن کی شان قرآن میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے اشد حبا للہ. یہ تو اشد ہے نا، یہ شدت کے معنی میں ہے، شدت کے ساتھ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ اس کے رسول سے شدت سے محبت ہوگی تو پھر اس کی نافرمانی اچھی لگے گی بری لگے گی، سیدھی سی بات ہے. تو فرمایا ایمان کی چاشنی 3 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگی. اس میں سے ایک کون ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. دوسری بات کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، اور بغض للہ دشمنی بھی اللہ کے لیے. ایک شخص ہے وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، بلکہ صاف لفظوں میں سکے کہہ لے کہ وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، اللہ کے رسول کا. تو اگر ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، ایمان کامل نہیں ہے. ذاتی بغض و عناد و دشمنی ایک الگ چیز ہے. خاندانی دشمنی، کوئی مال کی وجہ سے تنازع، کوئی زمین کی وجہ سے، جاہ و مال جائیداد کی وجہ سے، یہ الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے اللہ کے لیے تو فرمایا ایسا شخص ایمان کی حلاوت یعنی چاشنی پا چکا. تو فرمایا ایمان کی حلاوت وہ دوسرا شخص جسے حاصل ہوگی، فرمایا کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے. غوث پاک آپ کے رشتہ دار لگتے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں. غریب نواز، داتا صاحب، بابا صاحب، اللہ والے، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ تو حکم ہے. اولیاء کی محبت کیوں ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. آج بڑھ بڑھ کر ہم کہتے ہیں یار کچھ پیسے سائڈ کرتے جاؤ، کس لیے؟ غوث پاک کی نیاز کریں گے. یار یہ 11ویں کے لیے ہم نے الگ کیے ہیں، کس لیے؟ غوث پاک سے محبت ہے، کس لیے؟
کہ وہ اولاد علی اور آل نبی ہیں. ایسا ہی ہے نا, آل نبی ہیں, رسول اللہ کی اولاد ہیں اس لیے محبت ہے, علی کی اولاد ہے اس لیے محبت ہے, فاطمہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس لیے محبت ہے, اہل بیت کے امام ہیں, امام حسن کی آل میں سے غوث پاک ہیں, تو مولا علی کے پیارے نا, اس لیے پیار ہے. تو کس لیے پیار ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں. تو اگر کسی کی محبت آپ کے قلب میں اس لیے ہے کہ اس کی وجہ اللہ اس کا رسول ہے, تو یقیناً آپ کے دل میں ایمان کی چاشنی آپ کو نصیب ہو گئی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. نمبر 3 اور تیسری بات یہ کہ کفر سے نجات پا لینے کے بعد, کفر سے نجات پا لینے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر آنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اس کی تو سادہ سی مثال صحابہ کرام کی ذات ہے. تکلیف دی جا رہی ہے, کہا چھوڑ دو, محبوب خدا کی غلامی چھوڑ دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کہا کٹ جانا تو پسند کرتے ہیں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اس کے مصداق صحابہ تھے. تو فرمایا کہ وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی پائے گا. اس کی تیسری قسم ارشاد فرمائی کہ کفر کو چھوڑ دیا نا, بتوں کو توڑ دیا, شراب نوشی چھوڑ دی, زنا خمار بازی چھوڑ دی. جب شراب کی حرمت آئی نا, حرام ہونے کا حکم نازل ہوا, تو بڑے بڑے ڈرم جو شہدائی تھے, برسوں سے جس کی لت لگی ہو نا, وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی. کہتے ہیں کہ وہ بہا دیے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا, اور ایسا چھوڑا کہ اس کی طرف کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. ورنہ انسان جس کا دھتی ہو اور اس کو چھوڑ دے اور کبھی وہ نظر آ جائے تو دل لپکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. پورے ڈرم مٹکے بہا دیے. اور یہ حکم اسلام لانے کے فوراً بعد بھی نازل نہیں ہوا, کافی عرصے کے بعد نازل ہوا. جب آ گیا تو چھوڑ دیا. جب آگ سے نجات پا لی تو اب کفر اور اسباب کفر کی طرف لوٹنا یہ ان کی کتاب میں تھا ہی نہیں. کیسی شدید تکلیف ہے. سیدنا بلال حبشی, ابھی 20 تاریخ کو بلال حبشی کا عرس کا دن تھا, 20 محرم. لیکن امیہ کتنا بڑا ظالم تھا امیہ. وہ تپتی ہوئی ریت پر, عرب کی سنگلاخ پتھروں پر سیدنا بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی کو انگاروں پر پیٹھ کے بل لٹایا گیا اور سینے پر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی گئی, حتیٰ کہ جسم کی چربی جو پگھلی اس سے انگارے بجھے. پھر بھی کفر کی طرف لوٹنا یہ تصور بھی نہیں تھا. کسی نے کہا بلال اتنی تکلیف دی جاتی ہے, کہا آج تم کوئی برتن خریدتے ہو نا, آج تم تو برتن کو پہلے ٹھوک کر بجا کر دیکھتے ہو وہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے. میرا رب مجھے آزما رہا ہے. اور آزمائش کی گھڑی کیسے ختم ہوئی؟ محبوب خدا کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ احد کا نعرہ لگایا, اللہ ایک ہے. یہ اظہار تھا محبوب خدا کی طرف, ایک پیغام تھا. اور محبوب نے نظر ڈالی اور ابو بکر سے کہا ہے کوئی جس کو آزاد کرائے. صدیق اکبر محبوب خدا کو چھوڑ کر آئے اور ایک لمحہ بھی نہیں رکے
کہ اب محبوب خدا کی مرضی بلال کی آزادی ہے. اتنا مہنگا سودا کہ عرب کے بڑے بڑے تاجر کہنے لگے ابو بکر جیسا سمجھدار تاجر اتنا مہنگا سودا. مہنگی گاڑی رکھتے نا, اوڈی کار بڑی مہنگی, فارچونر. اپنی شان بڑھانے کے لیے لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے اس دور میں کیا رکھتے تھے پتہ ہے؟ غلام, لمبے تڑنگے خوبصورت, دائیں بائیں چلے تو پتہ چلے کہ کوئی جا رہا ہے. یہ مزاج تھا. اس کے مقابلے میں حبشہ کے جس کا رنگ بھی دبا ہو, اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی ہو, جس کے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہو. بلال حبشی تو بہت حسین و جمیل تھے. ایک بات کر رہا ہوں, ایسے غلاموں کو لینا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو آزاد کرانے کے لیے امیہ کو بہت بڑی رقم دی. جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ تو بہت سمجھدار تاجر ہیں, اتنا مہنگا سودا, فرمایا کہ یمن اس وقت 1400-1500 سال پہلے یمن کی معیشت بہت مضبوط تھی. آپ تاریخ پڑھیں, البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی. اس وقت یمن بہت مضبوط تھا, معیشت بہت مضبوط تھی. انہوں نے پانی کے ذخیرے کے ڈیم بنائے ہوئے تھے اس دور میں. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر بلال کی قیمت کے بدلے میں اگر امیہ یمن کی سلطنت کا بھی مطالبہ کرتا تو ابو بکر اس کی بھی کوشش کرتا. لیکن یہ صدیق اکبر جانتے تھے کہ بلال کی قیمت کیا ہے جسے رسول اللہ پسند کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا کہ جب ایمان آ گیا, کفر سے پلٹ گئے, تو اب لوٹ کے جانا ممکن ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ شخص مرد مومن ایمان کی چاشنی حلاوت کس کو نصیب ہوگی؟ وہ 3 قسم کے لوگ. نمبر 1, جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے, سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے. نمبر 2, کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے, ذاتی محبت نہ ہو. نمبر 3, کفر سے نجات پا لینے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر آنے کو اس طرح ناپسند کرے. ہم بھی با ایمان ہیں, لیکن لاکھ ہمارے سامنے دنیا کا ڈھیر لگا دیا جائے, لیکن الحمدللہ ہم کفر کی طرف لوٹنا پسند نہیں کریں گے. سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر قربان. تو فرمایا پلٹ کر آنے کو اس طرح ناپسند کرے کفر کی طرف جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے, کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. جس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہو گئی نا, بس سمجھ لیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. اصل چاشنی حلاوت ایمان ہے. تو اللہ رب العزت اس نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے امام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا اللہ.